السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج مجھے ایک خاص موضوع پہ آپ حضرات سے گفتگو کرنی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو چکا اور عید کے بعد آج شوال المکرم کی 3 تاریخ ہے۔ شوال المکرم میں ملک کے تمام مدارس میں نئے داخلے اور بچوں کا نیا تعلیمی سیشن کا آغاز ہوتا ہے۔ الحمدللہ پورے ملک کے اندر دینی تعلیم و تربیت کے حوالے سے سینکڑوں ہزاروں مدارس، جامعات اور مکاتب دینی مذہبی تعلیمی خدمات انجام دے رہے ہیں اور اس سے ملک کے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں طلبہ مستفید ہو رہے ہیں۔ آج مجھے بہار، سیمانچل اور ارریہ کے معصوم اور چھوٹے بچوں کے حوالے سے یہ عرض کرنی ہے کہ سالوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک ماحول بن چکا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو 8 سال، 10 سال، 12 سال کے بچے ہیں، ایک ٹیم ورک کے ساتھ بسوں کے اوپر بھر بھر کے، ریلوے ٹکٹوں کی بکنگ کروا کر کے، ایک ٹیم کے ساتھ، ہجوم کے ساتھ شوال مکرم کے اندر یہاں سیمانچل اور ارریہ کے بچے ملک کے دور دراز خطوں، صوبوں اور علاقوں کے اندر ممبئی، مہاراشٹر، کرناٹکا، آندھرا، حیدرآباد، گجرات، دہلی، ان جگہوں کے اوپر بچے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو بچے ہوتے ہیں جانے والے، یہ 8 سال، 10 سال، 12 سال کے بچے ہوتے ہیں، یہ معصوم بچے ہوتے ہیں۔ ان کا ذہن اور ان کا دماغ لمبے لمبے سفر اور دور دراز کے حالات سے کا متحمل نہیں ہوتا ہے۔ آخرکار یہ کیا ماحول اور مزاج بن چکا ہے ہمارے مدرسے کا، ہمارے علاقے کے گارجین حضرات کا، کہ آپ کے سیمانچل میں، بہار میں، ارریہ میں، قدم قدم میں، گاؤں گاؤں میں، شہر شہر کے اندر، نکڑ نکڑ کے اوپر چھوٹے بڑے مکاتب و مدارس قائم ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ ملک کے بڑے بڑے شہروں کے لحاظ سے ہمارے علاقے کے مدارس میں اتنی سہولیات نہیں ہیں، لیکن کیا ہمارے مدرسوں کے اندر، بیشتر مدرسوں کے اندر اساتذہ، محتممین، منتظمین، مدرسے کا تعلیمی نظام ماشاءاللہ پہلے کے مقابلے میں بہت اچھا ہے، کافی تبدیلیاں آ چکی ہیں، دینی اور عصری ساری تعلیم کا بندوبست اور انتظام و انصرام کیا جاتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو مقامی اور علاقائی مدرسے کے اندر تعلیم نہ دلوا کر کے، بسوں میں بھر بھر کے، ٹرکوں میں بھیج کر کے، گاڑیوں میں بھیج کر کے، ریلوے میں ٹکٹ بک کرا کر کے 100 200 400 500 بچے، ہزاروں بچے شوال المکرم کے مہینے کے اندر باہر لے جائے جاتے ہیں؟ اور یہ لے جانے والے لوگ ہوتے ہیں باضابطہ، ان کی ایک ٹیم ہوتی ہے، یا تو وہ مدرسے کے ناظم ہوتے ہیں، یا تو استاد ہوتے ہیں، یا باضابطہ کوئی ایجنٹ ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کئی سالوں سے یہ باضابطہ ایک کاروبار کی شکل ہو چکا ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا، میں سخت بول رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے۔ آخر یہ خبریں آتی ہیں شوال المکرم کے مہینے میں کہ یہاں سے بچے جا رہے ہیں، آج یہ اسٹیشن پہ پکڑے چلے گئے، کل وہ اسٹیشن کے اوپر پکڑے چلے گئے، ان کو بسوں کو پکڑ لیا گیا، اب ریلوے اسٹیشن کے اوپر بچوں کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر پولیس کے ذریعے سے ان کی انکوائری کے نام پہ، لیبر کے نام کے اوپر ان کے دھارا لگا دیا گیا، جمعیت ہو، دوسری تنظیمیں، اور پھر ان کو چھڑاتی ہیں۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لے جانے والے لوگ رہتے ہیں وہ ان معصوم بچوں کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، فرار ہو جاتے ہیں۔ یہ 8 سال 10 سال کے بچے جن کے ساتھ میں آدھار کارڈ نہیں ہوتا، مدرسے کا آئی کارڈ نہیں ہوتا، دیگر کاغذات مکھیا سرپنچ وغیرہ کے بنائے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، یہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور یہ ڈرتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ان کی آدھی جانیں چلی جاتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ معصوم بچے تعلیم و تربیت کے ساتھ اپنی جانوں کے امان کے محتاج ہیں، یہ معصوم ہیں، یہ چھوٹے ہیں، یہ نادان ہیں، ان کی تعلیم و تربیت سے بڑھ کر ان کی حفظ و بقا، ان کے جان کی امان ضروری ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے آپ حضرات سے میری گزارش ہے، سیمانچل اور ارریہ کے مسلمانوں سے، گارجین حضرات سے، سرپرستوں سے، کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو، 8 10 سال 12 سال کے بچوں کو اپنے علاقائی مقامی مدارس کے اندر تعلیم دلوائیں، دینیات، نورانی قاعدہ، ناظرہ، حفظ، عصری تعلیم یہ یہاں دلوائیں۔ جب یہ تعلیم یہاں مل جائے، بڑے ہو جائیں یہ بچے، متوسطات یا علیہ کے درجات کے لیے، فراغت کے درجات کے لیے دارالعلوم جائیں، مظاہر جائیں، ندوے جائیں، دیگر بڑے بڑے مدارس کے اندر جائیں، وہاں سے فارغ ہوں، ملک و قوم کی خدمت انجام کریں، بڑے علماء، مفتیان کرام بن کر کے نکلے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دور دراز کے سفروں پہ بھیجنا اور باضابطہ ایجنٹ کے طور پہ کام کرنا، بچوں کو لے آ کے پہنچانا اور اس کے بیچ میں کے اندر بعض لوگوں کا کام کرنا، یہ بہت افسوس کی بات ہے، بہت شرمندگی کی بات ہے
کہ یہ سسٹم ہمارے یہاں چالو ہو گیا ہے۔ میں ابھی عید کے بعد سے کئی لوگوں سے میری ملاقات ہو چکی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شعبان میں بس آئی بات اب باہر سے، اور اب پھر بسیں آئیں گی اور بچوں کو علاقے سے چن چن کر کے کلیکشن کر کے ٹیم بنا بنا کر کے لے جایا جائے گا۔ خدا کے واسطے اس سسٹم کو بند کیجئے۔ گارجین حضرات سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے مدرسوں میں، مقامی مدرسوں میں، علاقائی مدرسوں میں بچوں کو داخل کیجئے۔ مہینے 2 مہینے کے اندر آپ جائیے مدرسے کے بچوں، اپنے بچوں سے ملاقات کیجئے، ان کی تعلیم و تربیت کی نگرانی کیجئے، 2-3 مہینے کے اوپر تعلیمی جائزہ لیجئے، مدرسے کے محتمین کے ساتھ بیٹھک کیجئے، گارجین کی بیٹھک کیجئے، اساتذہ کے ساتھ بچوں کی تعلیمی جائزہ کے بارے میں حال و احوال معلوم کیجئے۔ بچے آپ کے بچے ہیں، یہ بچے بچے رہیں گے تو کل مستقبل کے لیے قوم و ملت کی تعمیر و تربیت کا میں اہم رول ادا کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ خدا را اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو باہر نہ بھیجیں، جب یہ بڑے ہو جائیں پھر بھیجیں، دارالعلوم، مدارسالعلوم، نقطۃ العلماء، دیگر مقامات کے اوپر کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ ہم پھر ایک مرتبہ گزارش کریں گے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو باہر بھیج کر کے اپنی جان سے نہ کھیلیں، اور ان کے ساتھ کسی گھٹنے اور کسی حادثے کی خبر کے لیے آپ انتظار نہ کریں۔ ہماری دعا ہے، ہماری درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے بچوں کو، جو ہمارے بچے ہیں، ہماری نسل ہے، ہماری اولاد ہے، یہ ملک قوم کے یہ سرمایہ ہے، ان کے اوپر کافی امیدیں ہیں، ان کی حفظ و بقا کے لیے آپ حضرات کوشش کریں گے، اور مدارس میں جو سہولیات ہمارے علاقے میں کمی ہے ان سہولیات کو لانے کے لیے آپ اور ہم مل کر کے اچھی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہماری باتوں پہ کو دل پہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ محاسبہ کر کے اپنے بچوں کا علاقائی مدارس میں داخلہ کرایا جائے گا، اور جو حضرات لے جانے والے ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اس سلسلے میں نظر ثانی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں محمد عطر قاسمی، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء الحرریہ، نائب صدر جمعیت علماء بہار، آج بتاریخ 3 شوال مکرم 1445 ہجری، 13 اپریل 2024۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔